کراچی کے ایک پرانے محلے میں میرا ایک چھوٹا سا گھر تھا، وہی جو 1960 کی دہائی میں بنا ہوا تھا، جہاں چھت کی لکڑیاں کبھی کبھار خود ہی ہلکی ہلکی آوازیں کرنے لگتی تھیں۔ میں اکثر دیر رات تک فون پر ریلز دیکھتا رہتا تھا۔ الفاق رات بارش شروع ہوئی، بجلی چلی گئی، بس بارش کی آواز تھی اور کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی آواز۔ تقریباً 2:15 بج رہے تھے۔ میں بستر پر لیٹا ہوا تھا اور پنکھا بند ہونے کی وجہ سے گرمی سے پریشان تھا۔ اچانک مجھے لیونگ روم کی طرف سے ایک آواز آئی، ٹیپ تھپ تھپ، سی کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو، بالکل ہلکی آواز، جیسے کوئی موزے پہنے لکڑی کے فرش پر چل رہا ہو۔ میں نے سوچا شاید میری بہن پانی پینے کے لیے اٹھ گئی ہو۔ میں نے آواز دی، باجی پانی چاہیے کیا؟ کو جواب نہیں آیا۔ آواز رک گئی، پھر دوبارہ شروع ہوئی، ٹیپ تھپ تھپ۔ اب ذرا قریب سے مٹھا فون کی ٹارچ آن کی اور آہستہ سے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ کوریڈور خالی تھا، لیونگ روم میں بھی کوئی نہیں۔ صوفے پر تکیا ویسے ہی رکھا تھا جیسے میں نے چھوڑا تھا۔ کچن کا دروازہ بند تھا۔ واپس بستر کی طرف آنے لگا تو پھر آواز آئی، مگر اس بار بالکل میرے پیچھے سے، بیڈ روم کے اندر سے۔ ٹیپ مرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے فوراً ٹارچ گھمائی، کوئی نہیں تھا، بس میری کتابوں کی الماری، کرسی اور بستر۔ پیر میری نظر پڑی بستر کے نیچے والی طرف، وہ چپل جو میں نے رات کو اتاری تھی وہ ہلکی سی ہل رہی تھی، جیسے کسی نے آہستہ سے چھیڑا ہو۔ فوراً بستر پر چڑھ گیا، کمبل کھینچ لیا اور آنکھیں بند کر لے۔ دل کہہ رہا تھا یہ سب دماغ کا وہم ہے، مگر دل مان ہی نہیں رہا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ چپلیں وہیں تھیں جہاں میں نے رات کو رکھی تھیں، بجلی آ چکی تھی، بارش رک چکی تھی۔ لیکن جب میں نے بستر کے نیچے دیکھا، ایک چپل بالکل الٹی پڑی تھی، کسی نے اٹھا کر سیدھی الٹی رکھ دی ہو۔ اب تک میں ہر رات سوتے وقت بستر کے نیچے چپلیں سیدھی رکھتا ہوں، اگر رات میں کوئی ہلانے آئے تو مجھے پتہ چل جائے۔ کیا تم بھی کبھی ایسا محسوس کرتے ہو کہ رات کو گھر میں صرف تم اکیلے نہیں ہوتے؟ بتا، کیا تمہارے گھر میں بھی رات کو ایسی چھوٹی چھوٹی عجیب باتیں ہوتی ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتانا، اور اگر ڈر لگ رہا ہو تو لائٹ آن کر کے ہی سونا۔ اگلی راتوں میں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ سب باتیں سنجیدگی سے لینی پڑیں گی۔ میں نے اپنے فون پر ہر رات 2:10 کا الارم لگا دیا، تاکہ جاگ کر دیکھ سکوں کہ آواز واقعی ہے یا نہیں۔ دوسر رات الارم بجا، میں نے آنکھیں کھولیں، گھر بالکل خاموش تھا، صرف اے سی کی ہلکی سی ہوا کی آواز۔ میں بستر پر بیٹھا، ٹارچ آن کی اور آہستہ سے لیونگ روم کی طرف دیکھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن جب میں دوبارہ لیٹنے لگا تو میں نے نوٹس کیا میری الماری کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے اسے رات کو بند کیا تھا 100%۔ میں اٹھا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ لگایا، اندر سے ایک بہت ہلکی سی سسکاری سنائی دی، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو مگر بہت دور سے۔ میرا ہاتھ ٹھنڈا پڑ گیا، میں نے فوراً دروازہ بند کیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا یہ سب دماغ کا کھیل ہے، ٹینشن مت لو۔ لیکن پھر الماری کے نیچے سے میرا ایک پرانا فوٹو فریم گر گیا، وہی جسے میں نے بہت پہلے رکھا تھا اور کبھی نہیں نکالا تھا۔ میں نے فوٹو فریم اٹھایا، اس میں میری بچپن کی تصویر تھی جس میں میں اور میری امی ساتھ کھڑے تھے، مگر تصویر کے پیچھے کچھ لکھا تھا، بال پین سے اردو میں یہاں تھی نا۔ میرا دماغ سن ہو گیا، یہ لکھوٹ میری نہیں تھی، اور یہ فوٹو فریم میں نے کبھی کسی کو نہیں دکھایا تھا، یہ تو الماری کے بالکل نیچے دبا ہوا تھا۔ اس رات میں صوفے پر سو گیا، بیڈ روم میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ صبح اٹھا تو فوٹو فریم دوبارہ الماری میں تھا، مگر پیچھے کچھ بھی نہیں لکھا تھا، بالکل صاف۔ اب میں ہر رات بیڈ روم کا دروازہ اندر سے لاک کرتا ہوں اور بستر کے نیچے چپلیں سیدھی رکھتا ہوں، مگر کبھی کبھی رات 2 بجے کے آس پاس مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی آہستہ سے دروازے کے باہر کھڑا ہے اور بس سانس لے رہا ہے۔
کل رات میں نے فون پر 2 بجے سے 3 بجے تک ریکارڈنگ آن رکھی تھی۔ صبح سنی تو صرف پنکھے کی آواز تھی اور ایک جگہ بہت ہلکی سی جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ رانا مرا نام۔ اب میں سوچ رہا ہوں اگر یہ سب سچ ہے تو یہ چیز مجھے جانتی ہے۔ تم لوگ کیا کرتے اگر ایسا ہوتا؟ کمنٹ میں بتاؤ۔ اور اگر رات کو یہ کہانی پڑھ رہے ہو تو براہ کرم لائٹ آن رکھنا۔ میں بھی اب اکیلا نہیں سونا چاہتا۔ دعایں میں یاد رکھنا اور مجھے بتانا کیا تمہارے گھر میں بھی کوئی ایسی چیز ہے جو صرف رات کو ایکٹیو ہوتی ہے؟ ختم شد۔ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید کہانیاں لے کر حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔